ان سے تعلیم حاصل کرو، ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے نفس پاک ہو۔ پھر جب ان کے نفس پاک ہوئے اس وقت وہ امامہ، دستاریں اور جبے پہننے کے قابل ہوئے۔ نفس پاک ہونے کے بعد وہ ممبر رسول کے قابل ہوئے اور انہوں نے نمازیں پڑھیں۔ یہ نفس دو طریقے سے پاک ہوتے ہیں، یا تو جس طرح ہمارے داتا صاحب اور خواجہ صاحب جنگلوں میں چلے گئے، باقی ولی بھی جنگلوں میں چلے گئے، جب نفس پاک ہوئے پھر دنیا میں آئے، پھر دنیا کے لیے مستفید ہوئے۔ یہ کام تو یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ یا کسی ولی کی صحبت میں رہیں، اس کی نظر میں رہیں، تب بھی یہ نفس پاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ امیر کلال کی خدمت میں رہے اور مولائے روم شاہ شمس تبریز کی غلامی میں رہے، ان غلامیوں اور خدمتوں سے جب ان کے نفس پاکیزہ ہوئے تو بہت بڑے ولی بنے۔ پھر مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا کرے غلامی تبریزی نے شد، کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہیں بن سکتا ہے جب تک کسی تبریز کی غلامی نہیں۔ ہمیں لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جو عالم حق ہیں، عالم انصاف ہیں، جن کے اندر نور ہے، ہم ان کے خادم ہیں۔ لیکن جو نور سے دور ہیں، جن کے اندر شیطان نفس ہے، ہمارا ان سے جہاد ہے۔ ان کے لیے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل شاہ یعنی جہل، اگر تم ان کے نزدیک جاؤ گے تو یہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کر۔ اب بات ذرا مہدی علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ لندن میں ایک شیخ ناظم ہے، ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے۔ 10,000 امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور بے شمار یورپین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا۔ ان کو ورد و وظائف اور علم استخارہ کے اوپر عبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام 1-2 سال میں ظاہر ہو جائیں گے، لیکن یہ علماء سو ان کی سخت مخالفت کریں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ انہیں پہچانیں گے۔ اللہ ابھی ڈاکٹر اسرار احمد ان کی بھی خبر سنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں کے علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ظاہر ہونے والے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ میرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی، تین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی، جہان بجت کی صورت آئی گوہر شاہی گوہر شاہی، ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کو بتا دیا گیا ہے، ان کی سکھا دی گئی ہے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے۔ اللہ وہ تمہارے ہی پاکستان میں ایک دینی جماعت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کو پتہ چل چکا ہے، سب ولیوں کو پتہ چل چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہتھوں کے امام مہدی آ چکے ہیں، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، تو ساتھ کون دے گا؟ ان کو پہچانے گا کون؟ وہ جن لوگوں کے دلوں میں نور ہوگا۔ نور جب نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بتی ہو جائے گا نا۔ نور کو نور سے نسبت ہے نا۔ جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا، جب پھر تم امام مہدی کے سامنے جاؤ گے تو پھر تمہارا نور نور سے واصل ہو جائے گا نا۔ اب جو تھوڑے بہت اور سے راز ہیں، راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھولنا چاہتے ہیں۔ اللہ
یہ جو جس کے اندر نور آ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے. ولایت کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو، خواب میں کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو، وہ تم نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی مخلوق ہوتی ہے نا، وہ تمہارا نفس ہے. وہ بچپن سے شیطانی غذا کی وجہ سے طاقتور ہے نا. تم سو جاتے ہو وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے. باقی جو مخلوقیں ہیں جب ان کو نور کی غذا ملتی ہے، نور کی غذا سے وہ طاقت پکڑتی ہیں، تو پھر وہ بھی سینے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں نا. وہ شیطان نفس شیطانوں میں جاتا ہے. پھر جب یہ چیزیں روحیں نکلتی ہیں رحمانی ہو کے، تو پھر یہ رحمانوں میں جاتے ہیں نا. سب سے پہلے یہ پھر حضور پاک کے قدموں میں جا کے گرتے ہیں. اس وقت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کی یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں نا. جب وہ قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، اس سے پہلے شریعت محمدی ہے، مومن تک شریعت محمدی ہے. اس کے بعد میں شریعت احمدی شروع ہو جاتی ہے نا. تم نے ضرور شریعت احمدی کا نام سنا ہوگا. اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ روحانی نماز ہوتی ہے. حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جو روح مبارک ہے اس کا نام احمد ہے. اور آپ کا جو لطیفہ ہے جسے آپ بولتے ہیں اس کا نام حامد ہے. اور آپ کا وہ جو اللہ مخلوق کمال والی ہے جس کے ذریعے آپ دیدار کا اس کا نام محمود ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو شب معراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں سب نبیوں اور ولیوں کو نماز پڑھائی تھی. جب آپ اوپر گئے اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی نا. اوپر جا کے پھر نماز کون سی ملی؟ وہ جو اوپر جا کے نماز ملی وہ ان نفسانی لوگوں کے لیے تھی، اور وہ جو نماز پڑھا کے گئے تھے وہ پاک لوگوں کے لیے تھی. اس نماز میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے. 6000 سال ہو گئے تھے ان کو گزرے ہو گئے. جب تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے، حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتی ہے، پھر اس روح کو بھی وہ نماز میسر ہو جاتی ہے. پھر وہ نماز اس وقت کی تھی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. وہ نماز حضور پاک آپ بھی پڑھاتے ہیں. اس وقت تک وہ سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ولایت چھوٹی ولایت ہے. اب تو تعویذوں والے استخارے والے بھی ولی بن گئے، لیکن حضور پاک کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا لبیک عبدی. یہ ایک چھوٹی سی ولایت ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مخلوقیں، ان مخلوقوں میں ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ انا ہے، وہ قلم والی مخلوق حضور پاک کے پاس پہنچی اور یہ انا سیدھا اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے. فرشتے روکتے ہیں، نہیں رکتا. کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، کہ بیت المعمور سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے